زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم آج رات بڑی خاموشی کے ساتھ پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے بھیا, آواز تھوڑی بہت بڑھا دو. یہ ہم لوگوں کے اندر سب سے بڑی کمی یہ پائی جاتی ہے, جب ہم چوراہوں پہ ہوتے ہیں تو خوب بولتے ہیں, کسی پارٹی میں جاتے ہیں خوب بولتے ہیں, لیکن نبی کے جلسے میں آنے کے بعد لوگوں کی زبانوں پر تالا سا لگ جاتا ہے. یاد رکھو یہ نبی کا جلسہ ہے اور تم میرے نبی کے لیے دنیا میں بولو گے, میرا نبی میدان محشر میں تمہارے لیے بولے گا. سبحان اللہ. جو نبی کے لیے بولے گا میدان محشر میں میرا نبی اس کے لیے بولے گا, اور جس کے لیے میرا نبی بول دے حضرات اس کا بیڑا پار ہو جائے. اب آپ بولنا جانتے ہیں نہیں بولنا جانتے ہیں؟ ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ, اور جی لگا کے بولیے سبحان اللہ. حضرات آج کا یہ پروگرام جشن غوث الورا محب گرامی وقار حافظ شرف الدین صاحب کی دعوت محبت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں, وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا, سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. دو تین شعر میں پیش کرتا ہوں, آپ ملاحظہ فرمائیں. محبت سے ذرا ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سننا جانتے ہیں آپ لوگ؟ سننا جانتے نہیں سننا جانتے ہیں؟ میں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں باقی آپ لوگ سننا جانتے ہیں کہ ورد صلی اللہ لب پہ ہو ہر گھڑی, ورد صلی اللہ لب پہ ہو ہر گھڑی, اس دامن چرانا بری بات ہے, ورد صلی اللہ لب پہ ہو ہر گھڑی, اس دامن چرانا بری بات ہے, ورد صلی اللہ لب پہ ہو ہر گھڑی, اس دامن چرانا بری بات ہے. اپنا سینہ مدینہ بناتے رہو, اپنا سینہ مدینہ بناتے رہو, یاد آقا بھلانا بری بات ہے, یاد آقا بھلانا بری بات ہے. ورد صلی اللہ لب پہ ہو ہر گھڑی, اس دامن چرانا بری بات ہے. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. تاج الشریعہ سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے. کتنے والے ہیں؟
سب ٹناٹن والے ہیں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. سب ٹناٹن والے ہیں نا. ذرا تاج الشریعہ کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ، اور لوگ سے بولیے سبحان اللہ. اگر محبت کرتے ہیں آپ تاج الشریعہ سے تو میں شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں، آپ شعر سن کے دکھائیے. اعلیٰ حضرت کا بیٹا سلامت رہے، اعلیٰ حضرت کا بیٹا سلامت رہے، اعلیٰ حضرت کا بیٹا سلامت رہے. پیچھے والے بھائی بہت دور دور کے دیکھ رہے ہیں، ذرا مسکرا کے بولیے سبحان اللہ. پائیں گے ڈبل ثواب پائیں گے. مسکرانا ہمارے نبی کی سنت ہے، مسکرانا ہمارے نبی کی سنت ہے. ذرا مسکرا کے بولیے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا بیٹا سلامت رہے، اعلیٰ حضرت کا بیٹا سلامت رہے، یعنی تاج الشریعہ سلامت رہے. اعلیٰ حضرت کا بیٹا سلامت رہے، اعلیٰ حضرت کا بیٹا سلامت رہے، یعنی تاج الشریعہ سلامت رہے. اعلیٰ حضرت کا بیٹا سلامت رہے، اعلیٰ حضرت کا بیٹا سلامت رہے، یعنی تاج الشریعہ سلامت رہے. کیا وہ بریلی کا دولہا سلامت رہے، وہ بریلی کا دولہا سلامت رہے، ان پہ انگلی اٹھانا بری بات. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث البرا، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. انگلی اٹھانا بری بات ہے، ورد صلی علی لب پہ ہو ہر گھڑی، اس دامن چرانا بری بات ہے. کہ نعرہ اعلیٰ حضرت لگاتے رہو، نعرہ اعلیٰ حضرت لگاتے رہو، جلنے والوں کو ہر دم جلاتے رہو، جلنے والوں کو ہر دم جلاتے رہو. نعرہ اعلیٰ حضرت لگاتے رہو، نعرہ اعلیٰ حضرت لگاتے رہو، جلنے والوں کو ہر دم جلاتے رہو. نعرہ اعلیٰ حضرت لگاتے رہو، جلنے والوں کو ہر دم جلاتے رہو، ہاتھ سے حاسدی کو ہٹاتے رہو، ہاتھ سے حاسدی کو ہٹاتے رہو، ہاتھ ان سے ملانا بری بات ہے. آپ مجھے دیکھیے، مجھے دیکھیں گے ثواب پائیں گے. سبحان اللہ. آنے والوں کو مت دیکھیے بلکہ مجھے دیکھیے. اس وقت میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں کیونکہ نبی کا ذکر کر رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں اس لیے کہ آپ نبی کا ذکر سن رہے ہیں. حضرات اللہ والے کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. کون سرکار غوث اعظم؟ سبحان اللہ. جس نے بغداد کی جامع مسجد کی ممبر سے اعلان کیا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. اللہ اکبر. حضرات گرامی، کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک سرکار غوث اعظم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے کے اندر نہ ڈال لے. اس وقت تک ولایت کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ غوث اعظم کو اپنا رہنما تسلیم نہ کر لے، غوث اعظم کو اپنا پیشوا تسلیم نہ کر لے. اللہ اللہ. کون سرکار غوث اعظم ہے؟ سبحان اللہ. جن کا چلنا لاجواب ہے، جن کا بیٹھنا لاجواب ہے، جن کا کھانا لاجواب ہے، جن کا سونا لاجواب ہے، جن کا اٹھنا لاجواب ہے. اللہ کی قسم. کون غوث اعظم ہے؟ آؤ سنیں
تاریخ کے حوالے سے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تقریباً 25 یا 29 سال کی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ کہاں؟ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حج کرنے کے لیے پہنچے آپ تو حضرات گرامی مکہ کے اندر ایک کوہرام برپا ہو گیا کہ بغداد کی سرزمین سے ایک ایسا نوجوان آیا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ اور اس کا رسول یاد آ جاتا ہے، جس کے تقوی کا جواب نہیں ہے، جس کے فتوے کا جواب نہیں ہے، جس کی صورت و سیرت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی اتنا بڑا اپنے وقت کا مفکر آیا ہے بغداد کی سرزمین سے۔ غوث اعظم صرف میرے پیارے غوث اعظم ہی نہیں تھے، صرف اللہ کے ولی نہیں تھے، صرف اولیاء اکرام کے سردار نہیں تھے، بلکہ غوث اعظم کو جس میدان میں دیکھا جائے غوث اعظم اس میدان میں لاجواب نظر آتے ہیں۔ غوث اعظم کو جس میدان میں دیکھا جائے اس میدان میں غوث اعظم بے مثل اور بے مثال نظر آتے ہیں۔ غوث اعظم پہنچے مکہ میں، اور جب مکہ میں سرکار غوث اعظم پہنچے، تھوڑا ماحول بنائیے سننے سنانے کا، موبائل وغیرہ بیٹا رکھ لو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رکھ لو، میری بات سنو۔ سرکار غوث اعظم کہاں پہنچے؟ اور سے بولیے کہاں پہنچے؟ مکہ میں۔ اب حضرات مکہ شریف کے جو علماء تھے ان کو یہ شوق ہوا کہ سرکار غوث اعظم کی زیارت کریں، سرکار غوث اعظم سے ملاقات کریں۔ ایک ایک کر کے سارے لوگ سرکار غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال ہو رہے تھے، سرکار غوث اعظم سے مصافحہ کر کے آ رہے تھے۔ حضرات اسی مکہ کے اندر مفتی اعظم مکہ رہا کرتے تھے۔ جیسے اپنے مفتی اعظم بریلی شریف میں ہیں، مفتی اعظم ہند بریلی شریف میں ہیں، اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے، ایسے ہی مکہ شریف میں ایک مفتی اعظم مکہ رہا کرتے تھے۔ حضرات جس کے تقوی اور طہارت کا کوئی جواب نہیں تھا، جس کے علم کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرات گرامی ان کو بھی شوق ہوا، لوگوں نے بتایا کہ ایک نوجوان حج کرنے ایسا آیا ہے جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ اور اس کا رسول یاد آ جائے، جس کی صورت دیکھو اللہ اور اس کا رسول یاد آ جائے۔ مفتی اعظم مکہ نے ارادہ کیا کہ میں بھی ملاقات کے لیے جاؤں گا، میں بھی اس نوجوان کو دیکھوں گا، میں بھی اس نوجوان کی زیارت کروں گا۔ مفتی اعظم مکہ اپنی درسگاہ سے اٹھتے ہیں، ان کے ساتھ میں ان کے شاگرد بھی اٹھے، ان کے ساتھ میں ان کے خدام بھی اٹھے، اور اٹھنے کے بعد سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ حضرات سرکار غوث اعظم سے لوگوں نے بتایا کہ حضور مفتی اعظم مکہ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، مفتی اعظم مکہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں۔ مفتی اعظم مکہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، مصافحہ و معانقہ ہوتا ہے، حضرات خیریت وغیرہ پوچھی جاتی ہے۔ مفتی اعظم مکہ قریب میں بیٹھ گئے، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ مفتی اعظم مکہ نے اپنا نام بتایا اور کہا سنو میں اس مکہ شریف کا سب سے بڑا مفتی ہوں، اس مکہ شریف اور اطراف میں سب سے بڑا عالم دین ہوں۔ لوگوں نے تعارف کروانا شروع کر دیا کہ حضرت کو فلاں چیز کا علم ہے، حضرت فلاں علم میں بڑی مہارت تامہ حاصل رکھتے ہیں، بڑا علم فلاں جو ہے علم میں ان کو بڑی مہارت تامہ حاصل ہے۔ میرے پیارے الگ الگ علوم و فنون لوگ ان کے بتا رہے تھے سرکار غوث اعظم کو۔ اب سنیں ذرا میرے پیارے ذہن کی میموری کھول کر کے، سرکار غوث اعظم تاریخ کے اوپر تاریخ سنتے جا رہے تھے۔ آپ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا میں کوئی عالم علم نہیں ہوں، لیکن مفتی اعظم مکہ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب سنیں گے آپ انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ ذہن حاضر کیجئے میری طرف۔ چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ مفتی اعظم مکہ بولے اے عبد القادر جیلانی، بولو کیا سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں آپ کو فلسفہ کا علم ہے، علم نحو کا علم ہے، جو ہے علم صرف کا علم ہے، آپ تمام علوم و فنون پر مہارت تامہ حاصل ہے آپ کو۔ میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کون سا سوال؟ کہا یہ بتائیے جب ہمارے سرکار کو غسل دیا گیا تھا تو سرکار کے غسل کا آخری پانی کیا ہوا تھا؟ سرکار کو جب آخری غسل دیا گیا تھا تو اس غسالے کا پانی کیا ہوا تھا؟ اب مفتی اعظم مکہ اکا بکا رہ جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں میں نے بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا، بڑی بڑی کتابوں کو میں نے جو ہے دیکھا، لیکن یہ واقعہ تو کہیں سے بھی نظر کے سامنے سے کہیں گزرا ہی نہیں کہ سرکار کو جب آخری غسل دیا گیا تو اس کے غسل کا پانی کیا ہوا؟ حضرات اعظم مکہ
خاموش ہو جاتے ہیں، دانتوں کے نیچے انگلی دبا لیتے ہیں اور دبانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے عبد القادر جیلانی، تم نے ہمیں لاجواب کر دیا ہے، ہمارے علم کا کوئی جواب نہیں ہے، ہم بہت سارے علوم و فنون پر مہارت تامہ ہم کو حاصل ہے، اور آپ نے ایک ایسا چھوٹا سا سوال کر دیا کہ سرکار کو جب آخری غسل دیا گیا تھا اس غسل کا پانی کیا ہوا تھا؟ اللہ اکبر! سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ہاں مفتی اعظم مکہ بتائیے، جب میرے حضور کو آخری غسل دیا گیا تو اس غسل کا پانی کیا ہوا؟ اب مفتی اعظم مکہ کہتے ہیں سرکار کچھ وقت دیا جائے ہم کو جو ہے دیکھنے کے لیے، کچھ وقت دیا جائے ہم کو سوچنے کے لیے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں عبد القادر تمہیں ایک دن کا نہیں بلکہ 3 دن کا ٹائم دیتا ہے۔ بولیے ذرا لہک کے سبحان اللہ۔ عبد القادر جیلانی تمہیں 1 گھنٹے کا نہیں، 2 گھنٹے کا نہیں، 3 دن کا وقت دیتا ہے۔ اے مفتی اعظم مکہ، 3 دن کے بعد آ کے ہمارے سوال کا جواب دے دینا۔ مفتی اعظم مکہ پہنچے کہاں؟ اپنے درسگاہ میں پہنچے، کتابوں کو اٹھایا، ڈھونڈنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، لیکن کتابوں میں نہیں ملا۔ لائبریری میں پہنچے، لائبریری کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پہ بہت ساری کتابیں ہوں، جمع ہوں۔ حضرات لائبریری میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کتابوں کو کھولنا شروع کیا، ورق کو جو ہے الٹنا پلٹنا شروع کیا، لیکن کہیں پہ مسئلے کا حل نہیں ہو رہا ہے۔ مفتی اعظم مکہ کو 1 دن اور 1 رات ہو جاتی ہے، لیکن مسئلے کا حل نہ ہوا۔ دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے، دوسری رات شروع ہو جاتی ہے، تیسرا دن شروع ہو گیا، تیسری رات شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر! ساروں قطار رونے لگتے ہیں اور گریہ وزاری کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اب اگر آسرا ہے تو آپ کا ہے، یا رسول اللہ، ہر گرنے والے کو اٹھانے آپ آئے ہیں، ہر جو ہے اللہ چار کا مسیحا بن کے آپ آئے ہیں، یتیموں کے والی بن کے آپ آئے ہیں، ہر گرنے والے کی مدد فرمانے کے لیے یا رسول اللہ حامی و مددگار بن کے آپ آئے ہیں۔ میں بڑا کشمکش میں ہوں۔ ایک نوجوان نے مجھے ہلا دیا ہے، ایک سوال نوجوان نے مجھ سے کر لیا ہے کہ ہمارے حضور کو جب آخری غسل دیا گیا تو اس غسل کا پانی کیا ہوا؟ میرے آقا، میں نے بہت ساری کتابیں پڑھ کے دیکھ لی، کتابوں میں نہیں ملتا۔ رونے لگے، ساروں قطار روئے، ادھر نیند نے غلبہ کیا، پام میں مدینے والے آقا تشریف لے آئے۔ نہیں بولو گے سبحان اللہ تو کب بولو گے؟ پام میں مدینے والے آقا تشریف لے آئے۔ کہا مفتی اعظم مکہ کیوں روتے ہو، پریشان کیوں ہو؟ مفتی اعظم مکہ نے کہا یا رسول اللہ، ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا ہے، جب آپ کو آخری غسل دیا گیا تھا تو اس غسل کا پانی کیا ہوا؟ آپ سنیں گے غسل کا پانی کیا ہوا؟ سنیں گے؟ تھوڑی توجہ میری طرف کیجئے، حضرات اپنی سماعتوں کو زندہ کیجئے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات میرے آقا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا اے مفتی اعظم مکہ، تم روتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم نے اتنے چھوٹے سے سوال کے لیے ہمیں بلا لیا، اس سوال کا جواب تو ہمارا خادم دے دے گا، اس سوال کا جواب تو ہمارا خادم دے دے گا۔ حضرات جب خادم سے پوچھا گیا کہ اے خادم، اس کے سوال کا جواب دو، مفتی اعظم مکہ کے سوال کا جواب دو کہ حضور کو جب غسل دیا گیا تو حضور کے غسل کے آخری پانی کا کیا کیا گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی، تو اس نوجوان نے کہا سرکار کو جب آخری غسل دیا گیا اور دینے کے بعد میں اس پانی کو عرش اعظم پر اٹھا لیا گیا، اس کو بادل کی شکل دے دی گئی اور دنیا میں برسا دیا گیا۔ سرکار کے غسل کا پانی دنیا کے جس خطے میں پڑا، اللہ تعالیٰ نے وہاں مسجد کو قائم کر دیا ہے، وہاں بیت اللہ بنا دیا ہے، وہاں جو ہے اللہ نے اپنا گھر بنا دیا ہے۔ تو دنیا کے جس کونے میں حضور کے آخری غسل کا پانی گرا، وہاں آج مسجد آباد ہے، وہاں مسجد آباد ہے۔ حضرات گرامی، اب سوال کا جواب حل مل جاتا ہے۔ حضرات بڑا سینہ چوڑا کر کے بڑے فاخرانہ انداز میں حضرات اپنے بستر سے مفتی اعظم مکہ اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد حضرات کہتے ہیں اپنے خادموں سے، اپنے شاگردوں سے کہ چلو اس عبد القادر جیلانی کے سوال کا جواب دینا ہے، اس غوث سمدانی کے سوال کا جواب دینا ہے۔ غوث سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہا عبد القادر جیلانی، تم نے ہم سے چھوٹا سا سوال کیا اور ہم آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں آپ کے سوال کا جواب دینے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بتائیے۔ بولے جب ہمارے حضور کو غسل دیا گیا اور آخری غسل جب سرکار کو دیا گیا
تو اس غسالے کا پانی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں پر اٹھا لیا، اس کو بادل کی شکل دے دی گئی، پھر دنیا میں بسا دیا گیا، جہاں جہاں پانی کا قطرہ گرا وہاں وہاں اللہ نے مسجد بنا دی ہے۔ اب سنو غوث اعظم کا جواب۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے مفتی اعظم مکہ، یہ تیرا جواب نہیں ہو سکتا، سچ بتا، جھوٹ مت بول، سچ بتا، اس سوال کا جواب کس نے دیا ہے؟ سوال کا جواب کس نے دیا ہے؟ مفتی اعظم مکہ حضرات با اعتماد آدمی سے کہنے لگے حضور جب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں بتا دے رہا ہوں اس سوال کا جواب کس نے دیا ہے۔ کہاں بتائیے؟ کہا آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں 3 دن تک پریشان رہا، میں نے بڑی بڑی کتابوں کو چھانا، بڑی بڑی کتابوں میں دیکھا، لیکن آپ کے سوال کا جواب نہ ملا۔ میں پوری رات پورا دن لائبریری میں گھسا رہا، آپ کے سوال کا جواب مل جائے، لیکن آپ کے سوال کا جواب نہ ملا۔ میں رونے لگا زارو قطار، نیند نے غلبہ کیا، شام میں مدینے والے آقا آ گئے، اور آنے کے بعد میں نے عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ جب آپ کو آخری غسل دیا گیا تھا اس غسالے کا پانی کیا ہوا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اس سوال کا جواب تو میرا خادم دے دے گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کیا تم نے اس خادم کو دیکھا تھا؟ کیا تم نے اس خادم کو دیکھا تھا؟ تو حضرات مفتی اعظم مکہ کہتے ہیں نہیں، میں اس کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھ پایا۔ کہا کیوں؟ کہا جب میرے سرکار تشریف لائے تھے تو وہ جگہ نور علی نور بن گئی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے سرکار کے چہرے سے نور کی کرنیں، نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی، میرے سرکار کے چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی، ان کرنوں کی وجہ سے مجھے سرکار کا چہرہ تو نظر آ رہا تھا لیکن سرکار کے ساتھ میں آنے والے خادم کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں، اور مسکرانے کے بعد فرماتے ہیں مفتی اعظم مکہ جانتے ہو تمہارے سوال کا جواب کس نے دیا ہے؟ کہا ہاں نہیں، مجھے نہیں معلوم کس نے دیا ہے۔ کہا جو حضور کے ساتھ میں تمہارے پاس جو تمہارے سوال کا جواب دینے آئے تھے اور جس نے تمہارے سوال کا جواب دیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، عبد القادر جیلانی ہی تو تھا، غوث سمدانی ہی تو تھا، ابو صالح موسیٰ جنگی کا بیٹا ہی تھا۔ ارے وہ سوال کا جواب کسی اور نے نہیں بلکہ وقت کے غوث اعظم نے دیا تھا۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، سوال بھی خود غوث اعظم کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم دے، سوال بھی خود غوث اعظم کرے اور جواب بھی خود غوث اعظم دے۔ کون؟ سرکار غوث اعظم۔ حضرات گرامی جہاں کرامتوں میں سرکار غوث اعظم لاجواب ہیں، وہیں سخاوت میں بھی سرکار غوث اعظم لاجواب ہیں۔ سنیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد کی جامع مسجد کے اندر نماز پڑھاتے تھے اور نماز پڑھانے کے بعد جب باہر تشریف لاتے تھے تو ایک گویا جانتے ہو، گانا گانے والا چوراہوں پہ کھڑے ہو کے گانے گایا کرتا تھا، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے میرے پیارے ترانے گایا کرتا تھا۔ غوث اعظم نے ایک دن اس کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا سن، کہا تو گانے گاتا ہے، تو اپنی آخرت خراب کرتا ہے، لہذا نبی کی نعتیں پڑھا کر اللہ تیری دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا۔ تو کہنے لگا نہیں، میں تو گویا ہوں، میں تو گانے ہی گاؤں گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب زیادہ اصرار کیا تو کہنے لگا عبد القادر جیلانی تم میری کامیابی سے جلتے ہو، تم حسد رکھتے ہو مجھ سے، بغض و عناد رکھتے ہو مجھ سے۔ وہ اپنی زندگی کے ایام گزارتا رہا، بڑھاپے کی دہلیز سے پہنچا۔ حضرات جب بڑھاپے کی دہلیز سے پہنچا تو آواز بھی بوڑھی ہو جاتی ہے بڑھاپے میں، تو جوانی میں جو امنگیں ہوتی ہیں جب مطلب آواز میں، وہ بڑھاپے میں نہیں رہتی ہے۔ حضرات گرامی جب بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچا تو آواز بھی کمزور ہونے لگی اس کے جسم کے ساتھ ساتھ، حضرات آواز پھٹنے لگی اس کی جو ہے جسم کے ساتھ ساتھ، اس کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کے سارے معاملات خراب ہونے لگے۔ حضرات گرامی اب گھر کے اندر نٹھلے بڑے